بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع امتی الخطأ والنسیان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، کل کے درس کے اندر سحری کی فضیلت اور سحری کے متعلق چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج کے درس میں چند ایک وہ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عموماً علم نہ ہونے کی وجہ سے اور مسئلے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد روزے کو توڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک اصول بیان فرمایا کہ میری امت سے میرے اللہ نے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا۔ اس کو ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ امت محمدیہ سے اللہ رب العزت نے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ روزے کے عالم میں کوئی آدمی بھول کر اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا بھول کر کوئی چیز پی لیتا ہے یا بھول کر اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھتا ہے تو اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ اس نے بھول چوک میں تھوڑا بہت کھایا ہو، زیادہ کھایا ہو، ایک مرتبہ کھایا ہو یا کئی مرتبہ کھایا ہو، پیٹ بھر کر بھی کھا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی آدمی روزے دار ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے، اس کو روزہ یاد نہیں ہے، آپ کو اس کے روزے کے متعلق پتہ ہے، کیا اس کو یاد دلا دینا چاہیے یا نہیں دلانا چاہیے؟ اس کے بارے میں علماء فقہا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ جو روزے کو بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اس آدمی کی صحت کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ اگر میں نے اس کو روزہ یاد دلا دیا تو بقیہ جو دن بچا ہے یہ روزے کی بھوک پیاس کی جو تکلیف ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اس کو بڑی تکلیف ہوگی، ایسے کمزور آدمی کو یاد نہیں دلانا چاہیے۔ اس کو کھانے دو، پینے دو، جب وہ کھا پی کر فارغ ہو جائے بعد میں اس کو یاد دلاؤ کہ آپ کا روزہ تھا، اور ساتھ مسئلہ بھی بتا دو کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب نہ کھانا۔ لیکن اگر کوئی آدمی طاقتور ہے، آپ خیال کرتے ہیں کہ میں نے اس کو یاد دلا دیا تو یہ کھانے پینے سے رک جائے گا اور بقیہ جو دن ہے وہ بھوکا پیاسا بھی رہ لے گا، روزے کی تکلیف برداشت کر لے گا، ایسے صاحب کو یاد دلا دینا چاہیے کہ بھائی جان آپ بھول کر کھا رہے ہو، آپ کا روزہ ہے، کھانا پینا بند کر دو، وہ رک جائے، اس کے بعد نہ کھائے نہ پیے تو اس کا روزہ برقرار ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں روزے کے عالم میں سرما لگانا، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ روزے کے عالم میں خوشبو لگانا، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ اسی طرح روزے کی حالت میں سر کے اوپر تیل لگانا، یہ تینوں چیزیں، روزے کی حالت میں آپ تیل لگاؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ، بدن کے اوپر خوشبو لگاؤ یا ویسے خوشبو کو سونگھ لو، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آپ کو پھول لیتے ہیں، تازہ پھول توڑتے ہیں، اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، اس خوشبو کو سونگھنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، آپ راستے سے گزر رہے تھے یا اپنے دکان یا مکان کی صفائی کر رہے تھے، بغیر کسی اختیار کے گرد و غبار آپ کے حلق کے اندر چڑھ جاتی ہے یا سانس کے ذریعے سے آپ کے اندر چلی جاتی ہے، آپ کے ارادے اور اختیار کے بغیر، آپ چڑھا نہیں رہے، وہ گرد و غبار اتنی پھیلی ہوئی تھی، آپ نے سانس لیا، وہ سانس کے ذریعے اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گھر کے اندر کھانا بنایا جا رہا ہے، دھواں ہے، بغیر کسی اختیار کے وہ دھواں سانس کے ذریعے اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر اپنے اختیار کے ساتھ آپ دھوئیں کو اندر کھینچ کے لے جاتے ہیں
اور پھر باہر نکال دیتے ہیں، جیسے سگریٹ ہے، حکا ہے، یا ویسے آپ نے کہا چلو میں دھوئیں کو اپنے اندر جو ہے وہ کھینچتا ہوں، کوئی بھی صورت اختیار کرتے ہیں، اگر اپنے ارادے اور اختیار سے لے کے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ایک صاحب صبح سحری کے وقت اٹھا، نوجوان تھا، احتلام ہو گیا۔ اب غسل تو اس کا ٹوٹا ہوا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جی احتلام مجھے ہوا ہے، غسل میرا نہیں ہے، اب سحری کا وقت بھی تھوڑا سا رہتا ہے، میں غسل کروں تو سحری کا وقت نہیں بچتا، سحری کھاؤں تو غسل نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ علماء فرماتے ہیں روزہ رکھ لے، سحری کھا لے، سحری کھا لے، ناپاکی کی حالت کے اندر ہی سحری کھا کر روزہ رکھ لے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ تو روزے کے لیے غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ روزہ رکھنے کے بعد غسل کرے، پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اگر یہ تاخیر کرتا ہے، غسل نہیں کرتا اور ناپاکی کی حالت میں پھرتا رہتا ہے، اس ناپاکی کی حالت میں پھرنے کا گناہ تو اس کو ملے گا، لیکن روزہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ایک صاحب بیٹھا وہ دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے، ایک دو آنسو نکلا اور وہ آنسو نکل کر اس کے منہ میں چلا گیا۔ یہ کوئی سخت کام کر رہا تھا، پیشانی کے اوپر پسینہ آیا، ایک دو قطرہ تھا وہ اس کے منہ میں چلا گیا۔ ایک یا دو قطرہ یا ایک دو آنسو کے منہ میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں کثرت کے ساتھ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے، وہ اس کے منہ میں گئے، اس نے اکٹھے کیے، منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا، پھر یہ ان کو نکل گیا، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی صاحب کو گرمی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نکسیر چل گئی، عموماً نکسیر چل جاتی ہے، نکسیر چلی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ خون سارا باہر نکل رہا ہے، اس کو حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اس کے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں اترا، تو اس خون کے باہر نکلنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر حلق میں اترتا ہے، ذائقہ محسوس ہوتا ہے، پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے دانتوں سے خون چلے تو خون چلنے کی وجہ سے کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس میں فقہا فرماتے ہیں دیکھو کہ دانت سے جو خون چلا وہ کم مقدار میں ہے یا تھوک زیادہ مقدار میں، اگر خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، یہ نکل گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے، پھر یہ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم کوئی پیمانہ تو نہیں لگا کے بیٹھے منہ کے اندر کہ ہمیں پتا چلے خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ۔ اس میں فقہا فرماتے ہیں آپ یوں محسوس کرو کہ دانت سے خون چلا، خون کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوا، کڑواہٹ خون کا اپنا ایک ذائقہ ہے، وہ ذائقہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا اور آپ نکل گئے، اب آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ جب خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو پکی بات ہے خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے۔ اور اگر خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا پھر کوئی اندر چلا گیا تو مطلب تھوک زیادہ تھا، خون کم تھا، اب روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر سرما ڈالنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ آنکھ میں کوئی دوائی ڈال لی، آنکھ کے اندر کوئی تکلیف تھی، دوائی ڈال لی، کیا اس دوائی کے ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان کے اندر کوئی تکلیف ہے، کان میں دوائی ڈالی، کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ فرمایا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ذہن نشین فرمائے، آدمی غسل کر رہے، غسل خانے کے اندر یا کسی کھلی جگہ پانی کے اندر نہا رہے، اگر کان کے اندر پانی چلا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان کے اندر دوائی ڈال لی، تیل ڈال لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے اندر پانی چڑھ گیا، اس کے بارے میں علماء کی دو قول ہیں، کہ ناک کے اندر پانی چڑھا، بسا اوقات پانی چڑھتا ہے تو اسی کا دماغ کی طرف چلا جاتا ہے، بندے کو ذہن کے اندر دماغ کے اندر تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، یہ دماغ کے اندر گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ناک کے اندر پانی چڑھا اور وہ سیدھا حلق کے اندر اتر گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند ایک مسائل جو آج میرے ذہن میں تھے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، بقیہ مسائل جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔
اللہ دنیا اور دنیا والوں کا محتاج نہ رکھنا، اللہ اپنے خزانے غیب سے تمام مسلمانوں کی جائز حاجات اور خواہشات پوری کرنا۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ جن کی وجہ سے اتنے قابل ہوئے کہ آج امت کو دین سکھا رہے ہیں، اللہ ہمارے تمام اساتذہ اور مشائخ پر رحمت نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔